مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. نیت دل میں ہو اور زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے. دل میں نیت ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ نیت نہیں مانی جائیے. جب تک مسجد میں رہیں گے نیت کے بعد تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے. اعتکاف کی نیت اب کر لیجئے. نیت کرنے کے بعد وہ کھانے پینے کی، افطار کرنے کی اجازت ہو گئی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کی نیت پر ثواب نہیں ملے گا. ثواب کے لیے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں ہیں، ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یہ مناسب طریقہ ہے. پھر بھلے کھائیں پئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا 14واں روزہ عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اور شروع میں آپ کو 14ویں تاریخ کی نسبت سے 14ویں روزے کی نسبت سے حدیث پاک سناتا ہوں. ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14 یعنی 14. بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، یعنی خوشخبری دی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام شیبان رضا ہے. میں دارالمدینہ ملیر کیمپس 2 میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مذاق میں اپنے دوست کا نام بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا اپنے دوست کو چھوٹو موٹو اور اینکو کہہ سکتے ہیں؟ نام بگاڑنا تو منع ہے قرآن کریم میں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے ناموں سے مت پکارو. اب جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو پیار سے ہمارے یہاں چھوٹو کہتے ہیں. یہ نام بگاڑنا نہیں ہے، ایک نیا نام رکھنا ہے. میں سمجھ سکا ہوں کہ چھوٹو میں وہ دل آزاری نہیں ہوتی، موٹو کہیں گے تو دل آزاری کا چانس موجود ہے کسی کو. یعنی بھلے وہ اس کا وزن زیادہ ہے، بدن بھاری ہے، لیکن اس کو موٹا کہیں گے، موٹو کہیں گے تو دل تو دکھے گا. اسی طرح کسی کا قد بڑا ہے اس کو لمبو کہیں گے دل دکھے گا. قد چھوٹا ہے اس کو ٹھنگو یا ٹھنگو جی کہہ کر پکاریں گے تب بھی اس کا دل دکھے گا. اس لیے وہ موٹو، لمبو، ٹھنگو اس طرح کے القاب نہ دیے جائیں، اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں.
دوسرا نام بگاڑنا، یہ تو جیسا نام، بعضوں کے نام اللہ پاک کے نام پر ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، تو مثال دینے کی ہمت نہیں ہے، اتنے بگاڑتے ہیں اس کو، نام کو، کیوں نام کو بگاڑنا، جیسا نام جیسا بگاڑ. تو اس طرح مطلب یہ کہ قرآن کریم میں بہرحال وہ اس کی ممانعت ہے، نام بگاڑنے نہیں چاہیے جو نام ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ ترغیب ہے کہ اچھے نام سے پکارو، کسی کو اچھے نام سے پکاریں گے نا اس کو زیادہ اچھا لگے گا. جیسے کسی کا نام یہ ہے کہ محمد نعیم ہے نا، تو ہم اس کو نعیم کہیں گے، برا نہیں لگے گا، لیکن محمد نعیم کہیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. کسی نے حج کیا ہوا پتہ ہے، تو اب اس کو ہم جیسے نعیم نام ہے، حاجی نعیم کہیں گے، بہت اچھا لگے گا، مزہ آئے گا اس کو. حافظ ہے، ہم کو پتہ ہے اس کا، اب حافظ نعیم کیا حال ہے آپ کا، اس کو اچھا لگے گا. اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، یہ ترغیب بھی ہے حدیث پاک میں. ہمارے یہاں بگاڑ کے نام پکارتے ہیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ آیا ہے کہ گھر میں عورتیں افطار بناتی ہیں تو کیا انہیں روزہ افطار کروانے والوں کا جو ثواب ہے وہ ملے گا؟ اللہ بہتر جانے، وہ افطار کرنے میں تعاون کرتی ہیں، اپنے پیسوں سے تو نہیں کروا رہی. جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے تو آدمی کے ہوتے ہیں. پھر نیت، اب مروت میں کروا رہے ہیں یا شر سے بچنے کے لیے کروا رہے ہیں، خدا جانے کیا نیت ہے. اچھی نیت ہے تو ضرور ثواب ملے گا. کہ اس کو پکانے کا اپنے طور پر اگر خوش دلی سے پکائے گی تو ثواب تو ملے گا نا، کہ میں روزے داروں کی خدمت کروں گی. اب یہ بڑبڑ کر کے اور سر دکھتا ہے اور کہاں پھنس گیا اور یہ کہہ کر تو ثواب کہے گا. شوہر کا دل خوش کروں گی، شوہر کی امی کا دل خوش کروں گی، نندوں کا دل خوش کروں گی. اگر یہ سارے خوش ہوتے ہیں آپ کے ان کاموں سے تو، اور آپ خوش کرتی ہیں، محل ہے، نیت کا موقع ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کر کے خوش دلی کے ساتھ، یہ ہمیشہ خیال رکھے. ثواب خوش دلی ہوگی جتنی ثواب ملے گا، اخلاص ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. بے زاری سے اور کھوٹے من سے بڑبڑ کرتے ہوئے بک بک کرتے ہوئے کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کی صورت بھی بن جائے. کوئی ساتھ نہیں دیتا، میرا سب نے مجھ کو پھنسا دیا، سب سے ٹھانیاں بنی ہوئی ہیں، تو یوں برائیاں کریں گی تو پھر سارے گناہ کی بھی صورتیں ہیں. بڑے اچھے انداز سے بنایا اور اچھا بنایا اپنے طور پر، لیکن جب افطار پر بیٹھے تو پھر وہ پکوڑے میں خرابی، تو پھر کباب میں خرابی، تو پھر چاول میں بھی خرابی، تو سالن میں بھی خرابی، اور نیت میں بھی خرابی. شربت میں بھی صحیح میٹھا نہیں کیا تھا. یہ سب کچھ یہ سننے کے بعد تو پھر اب دل تو ٹوٹے گا، اور پھر غصہ بھی آئے گا کہ اب اتنی ان کے سب کے لیے کرو اور پھر باتیں بھی سنو. اور امتحان میں پڑھو، اور امتحان میں پاس ہو کر جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے حقدار بنو. یہ بھی تو صورت ہے کہ یہ برا بھلا اگر بول رہے ہیں صبر کرے، اجر کمائے. ان اللہ مع الصابرین، یہ بشارت ہے اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم میں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اگر آج کوئی پولیس والا کسی کے ساتھ جا رہا ہو نا، اس کے پاؤں زمین میں نہ ٹکائے، سنبھل کے بعد میرے پولیس سے دوستی ہے. اور اگر وہ پولیس کا افسر ہو تو ہے نا، تو باپ کو بھی تڑی دے دے گا، تو ابو اب زیادہ نہیں ہے، فلاں سے جو ہے نا اپنے سے اچھی، بہت اچھی ترکیب ہے. تو ایک پولیس والا ہمارے ساتھ ہو جائے اور زمین پر پیر نہ پڑا، یہ بیچتا کیا یار، سمجھے؟ آپ کو بیچ کر کب کھا جائے پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو ڈکار بھی نہیں لے گا. اور جس کے ساتھ اللہ پاک وہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا، اب یار اس میں کمی کیا ہے، تو بھلے نہ بولیں الٹا سیدھا. آپ کا امتحان ہے، پاس ہونا ہے قفل مدینہ، فیل ہونا ہے بڑبڑاہٹ، بک بک، غیبت، برائی، بدگمانی. میں ان کو نہیں بولوں گا، ان کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. مطلب ساس کو کیا بولنا، نندوں کو کیا بولنا، اور سب کو گھر والوں کو کیا بولنا. لیکن ابھی شوہر کے پاس تو پیٹ ہلکا کر سکتی ہوں نا، کہ مطلب وہاں بھی نہ کچھ بھی کرے تو کیا کرے. صبر کس کو بولتے ہیں؟ اندر اندر پکاتی رہے. ہاں، اندر پکاتی رہے، باہر بھی پکا اندر بھی پکا. صحیح بات یہی ہے، صبر کرے. اور جنہوں نے عیب لگایا غذاؤں کو، ان کو بھی سوچنا چاہیے.
کہ کھانے پر عیب لگانا یہ سنت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ کہ پسند آیا کھا لیا, خوبصورت الفاظ میں تناول فرما لیا, کھا لیا, اور پسند نہ آیا ہاتھ روک لیا. کھانے کی برائی اور کھانے کا عیب بیان نہ فرماتے. تو اس کی علامت یہ تھی کہ آپ دست مبارک میں اپنا مبارک ہاتھ روک لیتے تھے, کھاتے نہیں تھے. تو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے مثال کے طور پر کھانا جیسے اب افطار ہے اور ہم بات بھی ایسے موقع پر کر رہے ہیں کہ جہاں افطار کا انتظار ہے تو کھانا لگا ہوا ہے, اب کھایا, بعض اوقات واقعی اچھا ہوتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے اور ایک لذت مل رہی ہوتی ہے, تو سب کے سامنے کیا کہہ دیں نمبر ایک شکریہ ماشاء اللہ اچھا بنا ہے ٹیسٹی بنا ہے, اور دوسرا مشورہ یہ میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ یہ اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کھانے میں کوئی کمی رہ گئی, نمک میں, مرچی میں, مسالے میں, پکنے میں, تو اس وقت سب کے بیچ میں دسترخوان پر بولنے کے بجائے پکانے والے کو کوئی الگ سے کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ پرچی کے ذریعے یا اس طرح مطلب کہ انداز ایسا اختیار کر لیا جائے کہ اس میں تھوڑا سا یہ تھا, تو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے گا, تو یہ زیادہ بہتر ہے یا سب کے بیچ میں کہنا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھو کھانے کی تعریف جو ہے نا یہ حرص کی علامت ہے ایک تو یہ. البتہ اب کسی کی دلجوئی مقصود ہے کہ یہ اب تو یہی ٹرینڈ ہے کہ یہ پکانے والی پکانے والا منتظر رہے ویٹنگ میں. اچھا پھر جو جس نے کھایا اس کی جیسی حیثیت, اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا کوئی معزز مہمان ہے اس کا زیادہ انتظار رہے گا کہ یہ مسکرا کر کہہ دے کہ کیا بنایا ہے, آنا وصول ہو گیا, پگار مل گیا, تمہارے ہاتھ کا کھانا, تمہارے ہاتھ کی چائے بڑے عرصے پہلے پی تھی اور آج پی ہے, بس اب سنبھالنا مشکل ہے, پر لگ جائیں گے اس کو. اب یہاں سچ اس لیے وہ بولا سچ ہو, 100% سچ بولنا جھوٹی تعریف نہیں, سچ بولا یہ نیت ہے کہ اس کا دل خوش ہو, تو یہاں تو کیونکہ وہ حرص کے لیے تو بول نہیں رہا نا, یہاں تو گنجائش لگتی ہے کہ اس کا دل خوش کر دے کسی کا, لیکن ہم نام محرم کا دل خوش کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ بھی خیال رکھنا, دل خوش کرنا ہے اپنے بچوں کی امی کا دل خوش کرتے رہے, جب کوئی سی چیز دیکھے, یا اپنی بہن ہے ماں ہے اس نے پکایا تو ان کا دل خوش کر دے کہ واہ امی آج تو کمال کر دیا آپ نے, مزہ آ گیا میرے کو, امی بھی خوش ہو جائے گی, بہن نے پکایا تو بھی خوش ہو جائے گی, لیکن نام محرم کی تعریف نہیں کرنی ہے, بھابھی کو نہیں چھیڑنا ہے. بھابھی تمہارے ہاتھ میں بھی کیا تاثیر ہے, ایسا پکاتی ہو, تو یہ نہیں کرنے کا, وہ نامحرم ہے. انشاءاللہ اس طرح انما الاعمال بالنیات, اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے. اور عیب ہے اگر اس میں کوئی واقعی نمک مرچ کی کوئی ترکیب آؤٹ ہے, کوئی خرابی ہے, تو سب کے سامنے کہنا یہ تو دل دکھانے والی بات ہے پکانے والے کے, کہ جب مہمان آتے ہیں تو زیادہ پکتا ہے, اس میں بعضوں کا ناپ تول میں کمی ہو جاتی, کمی بیشی ہو سکتی ہے, نمک زیادہ بھی آ سکتا ہے, مرچ زیادہ بھی پڑ سکتی ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ اس کے خوف بھی ہوتا ہے کہیں مسئلہ نہ ہو جائے, تو پھر مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے بعض وقت خوف کی وجہ سے. تو اس لیے وہ سب کے سامنے تو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے, تو محبت سے شفقت سے نرمی سے. اور اگر آپ ہیں مہمان اور روز روز آپ نے آنا نہیں ہے تو پھر جب کھا کے چلے جائیں, لیکچر دینے سے. اگر گھر کا فرد ہے یا ایسا ہے کہ جو روز روز واسطہ ہے تو وہ مطلب سمجھا دے کہ یہ اس میں یوں کریں تو بہتر ہے. یہ وہ یوں سمجھیے کہ لاکھوں لاکھ گھروں کی ایک طرح سے ان کی گھر میں محبت رہے, پیار رہے, لڑائی جھگڑا نہ ہو. خاص طور پہ یہ افطار کے وقت, سحری کے وقت, جو یہ قبولیت دعا کے وقت ہے, نیکی خاص نیکیاں کرنے کا وقت ہے, تو ایسے موقع پر پھر دل آزاریاں کرنا, گھر میں بدمزگی پیدا ہونا. انشاءاللہ اگر ہم نے ان اصولوں پر عمل کیا, ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجایا, رب نے چاہا تو گھر انشاءاللہ امن, پیار, محبت کی خوشبوئیں ہمارے گھروں میں ہوں گی. نیکیوں میں عبادتوں میں بھی ہمارے یہاں دل آزاریاں کی جاتی ہیں. کوئی سی بھی عبادت ہو نا, نمازوں میں بھی اگر غور کریں گے نا تو شاید دل آزاریوں کے
उधर पढ़ना, एक तो लंबी करता है, लंबी करती है जल्दी, मतलब खाली नहीं करती जगह, और अब ये बीच में खड़ी हो गई, ले दिल दुखाने वाले अंदाज है ना। वुजू के लिए बैठती है तो हम यहाँ 10 बार वुजू कर लेते, इसका वुजू पूरा नहीं होता, टांकी सारी खाली कर देती है। ये सब घरेलू अंदाज गुफ्तगू के ये होते होंगे, तो ये सब दिल दुखाने वाली बातें हैं। वाकई अगर वो पानी ज्यादा खर्च करता है तो उसको मोहब्बत से मसला समझाया जा सकता है, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन जो अंदाज मैंने अर्ज किया ना वो दिल दुखाने वाला है। आपसे एक मालूमात लेने चाहते हैं मैसेज के ज़रिए। ये शब कदर इस साल की सरात में आ रही है, तो ये तो छुपी हुई है, किसी को भी नहीं पता, लेकिन शेख अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना तजर्बा इरशाद फरमाया कि अगर पहला रोजा मंगल या जुमुआ को हुआ तो 27वीं शब लैलतुल कद्र, अगर पीर शरीफ का पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा जुमे रात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब में शब कद्र को पाया। जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब को मैंने शब कद्र पाया। इस बार पाकिस्तान में इतवार को पहला रोजा हुआ है, तो उनके शेख अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह के तजर्बे के उसमें कह रहा हूँ, तो उनके नज़दीक 29वीं उनका तजर्बा रहा है। लेकिन बहरहाल ये कि कसीर तादाद में अक़वाल और इमाम आज़म अबू हनीफा का इरशाद भी यही है कि 27वीं को शब कद्र होती है, लेकिन ये सब मतलब ये कि कन्फर्म नहीं कह सकते। अगर कद्र दानी हर शब कद्रस्त, ये फारसी का एक मकूला है कि अगर तूने तू कद्रदान है तो तेरे लिए या अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए हर रात शब कद्र है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि क्या बेवा इद्दत के अंदर नया लिबास पहन सकती है? वो कड़क भड़क धड़क वाला ना हो, भड़कीला चमकीला सादा लिबास हो तो नया पहनने में अर्ज नहीं है। यानी कि ये जो इद्दत में है वो जीनत नहीं कर सकती, टिप टॉप नहीं कर सकती। मेरा आज की बात का ये सवाल था, जैसे 18वें रोजे को हमारी रवानगी है उम्रे के लिए, तो हमारी जो फ्लाइट है जहाज है वो यहाँ से 5:30 बजे कराची से परवाज करेगा, तो इसमें हमें रोजा रखना होगा या हम पे ये रोजा माफ होगा, सफर होगा, क्या होगा? इसके बड़ा करम जवाब फरमा दीजिए। मुसाफिर को रोजा माफ वैसे भी नहीं होता, कज़ा करने की इजाजत होती है, लेकिन आपको तो रोजा कराची में मिल रहा है ना, तो आप पर तो रोजा फर्ज है। सफर में तो है नहीं ना, हजर में घर में अपने रोजा रखे और फिर हवाई जहाज में जब यकीन हो जाए सूरज डूबने का तो फिर ये कि वो लेट थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो हमारे यहाँ 2 घंटे का फर्क है ना, जब फ्लाइट उड़ेगी उस वक्त तो ऐसा लगेगा कि कुछ अंधेरा सा होने लगा है, फिर ये मजीद उड़ेगी ना तो आपको लगेगा है एकदम रोशनी हो गई, सूरज निकल आया। तो इस तरह का माहौल रहेगा आपके हवाई जहाज में भी, सफर मदीना भी, ये भी इसकी भी लज्जत है अगर कदरदानी। फिर इंशाल्लाह जब सूरज डूबने का यकीन हो जाएगा, वहाँ हवाई जहाज में इसका इंतज़ाम होता है कि हमारे इस्लामी जो फ्लाइट्स होती हैं इसमें ये देखा है कि वो खजूरें देते हैं, हाँ खजूर के पैकेट वगैरह देते हैं मुसलमानों को, या ये जो भी पैसेंजर हो उनको शायद देते हैं होंगे, अब सबको पूछ नहीं सकते तो कौन है, और अंदाजा भी हो जाता है अंधेरा वगैरह खिड़की में देखेंगे, हो सकता है ये मुझे याद नहीं कि ऐलान तो शायद नहीं करते, याद नहीं पड़ता। जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें भी तरीक़ेकार लिखा हुआ है, अगर किसी से मालूम कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि किस टाइम आप निकल रहे हैं, आपकी फ़्लाइट के हिसाब से किस मकाम पर आपके लिए इफ्तार का वक्त आएगा।
یا سیدی، اللہ پاک آپ کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے پیارے مرشد، آپ نے ماہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ 3 قرآن پاک پڑھنے والا ممتاز، 2 پڑھنے والا بہتر، 1 پڑھنے والا مناسب۔ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ 1 قرآن پاک مکمل کر چکا ہوں، جبکہ دوسرا شروع کر دیا ہے، اور تینوں قرآن پاک مکمل کرنے کی میری نیت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، اور میرے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کا ذوق و شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اللہ قبول بھی فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ سب آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے خاندان کے اساتذہ کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے، آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کی بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساتھی بتاری فرام ممبئی، جمائی شیطانی طرف سے ہوتی ہے، رائٹ؟ تو رمضان میں جمائی کیوں آتی ہے اور وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ وہ شیطان جو ہے نا، سرکش شیاطین، یہ قید میں ہوتے ہیں۔ البتہ اپنا جو ساتھ میں جو شیطان ہوتا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ذات بولتے ہیں، وہ قید میں نہیں ہوتا، یہ گناہ کرواتا ہے۔ پھر نفس امارہ یہ گناہ کرواتا ہے، وہ نفس امارہ ہے، وہی برا نفس جو ہے بری خواہشات پیدا کرتا ہے، نفس امارہ کہلاتا ہے، یہ بھی گناہ کرواتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ شیطان سے پیچھا رمضان شریف میں مکمل طور پہ نہیں چھوٹتا، اللہ پاک جس کو بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے، اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ حالانکہ مسلمان ہیں، روزے فرض ہیں، پھر بھی اس طرح حیرت سے پوچھتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے، اس طرح کہنا کیسا؟ یا گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو پانی اور کھانا وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ شاید اس لیے پوچھتے ہیں کہ اب چونکہ ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، ہو سکتا ہے اس لیے ان کو روزہ رکھا ہو تو یہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں۔ خیر، تو پوچھنا نہیں چاہیے کہ اگر اس نے نہیں رکھا تو گناہ تو اس نے کیا ہے، اب یہ اظہار بھی کر دے گا کہ ہاں نہیں رکھا، یہ بیچارہ مزید گناہ میں پھنسے گا، یہ پوچھنا بلا ضرورت پوچھا نہ جائے۔ رائے یہ کہ اگر مہمان مسافر ہیں، شرعاً انہیں روزہ بعد میں قضا کرنے کے، دیکھو معاف نہیں ہوتا مسافر کو روزہ، یعنی کہ وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، روزہ قضا کر سکتا ہے، اور اگر سفر آسان ہے، روزہ آسانی سے ہو سکتا ہے، تو افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لے رمضان شریف میں۔ اور اب جو سفر ہیں یہ پہلے کی طرح اونٹ اور گھوڑوں کے نہیں ہیں، اب اپنے گھر میں اے سی ہو یا نہ ہو، ہوائی جہاز میں ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، روزے کا اتنا دشواری نہیں ہوگی، نہ وہ مطلب سفر بہت آسان ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، تو روزہ رکھنا اتنا دشوار نہیں ہے، تاہم رخصت اپنی جگہ پر موجود۔ تو اب اگر مہمان آپ کے واقعی مسافر ہیں تو ان کو کھلا پلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر روزہ نہیں رکھا تو، اور اگر ویسے مسافر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، خواہ جو روزہ نہیں رکھتے ان میں سے ہیں یہ، تب تو مطلب یعنی ان کو بالکل پانی کھانا کوئی بھی پیش نہ کیا جائے، برا لگے تو اپنے گھر جا کے بیٹھے۔ اللہ کا فرض جو ہے روزہ، اس نے نہیں رکھا، اس کو تو مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس نے بہت ایک غلط کام کیا ہوا ہے نا، اس کو مطلب اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، کھلا پلا کر رکھا جائے، تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا تو ضد نہیں کرے گا،
اور عام طور پہ مہمان بولتے نہیں کہ ہم کو کھلاؤ، ہم لوگ کھلاتے ہیں، یہی ہوتا ہے عام طور پہ. بالکل مہمان نوازی کرنی چاہیے. کہ روزہ فرسٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کچھ سوالات ہیں وضو سے متعلق. بغیر نیت کے کیا وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا. اور وضو سے پہلے نیت سنت مؤکدہ ہے، کرنی چاہیے. کہ بغیر جیسے وضو خانے پر بیٹھا اور ذہن میں یہ کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت ہی ہے. اس کے لیے کوئی الفاظ شرط نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، نیت ہو گئی. کہ بغیر بسم اللہ شریف پڑھے وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ تاکیدی سنت ہے کہ جس نے یہ سنت مؤکدہ اگر ادا نہیں کی تو برا کیا، اور بار بار ایسا کرتا ہے تو گناہ گار. یوں مطلب یہ کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ مستحب ہے، کہ اس انداز میں اللہ کا نام لینا. ورنہ صرف اللہ کا نام لیا، مثلا اللہ اکبر کر کے شروع کیا، اللہ کا نام لیا نا، تو یہ سنت مؤکدہ اس کی ادا ہو گئی. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اگر مستحب ادا ہو، اور عام طور پہ بسم اللہ ہی پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تو بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت ہوتا ہے. اس لیے عادت بنانی چاہیے پوری، کیونکہ یہ اب اس کا چھان بین بہت مشکل ہے کہ کہاں بسم اللہ کہیں گے، کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں ہی فائدہ ہے. البتہ جیسے کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس وقت اللہ پاک کی رحمان الرحیم کی صفت بیان کرنے کا محل موقع نہیں ہے. اس وقت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا جائے. کیا وضو کے فرائض میں ترتیب قائم رکھے بغیر وضو ہو جائے گا؟ وضو تو ہو جائے گا. سنت ہے ترتیب، تو سنت چھوڑی اس نے نہ چھوڑی جائے اور بالکل ترتیب وار ہی کیا جائے. تاہم اگر بے ترتیب ہوا، یہاں تک کہ اگر بندہ بارش میں کھڑا ہو گیا تب تو یہاں ترتیب رہے گی بھی نہیں نا. بارش میں کھڑا ہو گیا اور اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، اس کے سر پہ تو ظاہر سر پہ بھی بہے گا پانی، تو سر پہ تو بہانا ویسے بھی ضروری نہیں ہے، تری پہنچانا ہے. تو یہ کہ مسح کا بھی فرض ادا ہو گیا ہے اور یہ سارے اس کے دھل گئے اعضاء، اس کا وضو ہو گیا. لیکن وہ سنت موقع ہے کہ کلیاں کرے، ناک میں پانی چڑھانا ہے نا. تو یہ کہ 3 بار کلی کر رہے، 3 بار ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھا دے، وضو اس کا ہو گیا. غسل بھی ہو گیا، اگر غسل کے سارے شرائط پورے ہو گئے، اس طرح پانی بہا ہے بارش میں. کیا اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے؟ جی ہاں، تسلیس 3 بار. مسجد کے فرش پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا کیسا؟ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ. وضو میں غرغرہ نہ کیا کیسا؟ غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے میں غرغرہ نہ کیا جائے، کہ روزے میں مکروہ ہے، کہ یہ مبالغہ ہے. اور اگر خطرہ ہے کہ پانی اتر جائے، اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ بھی یاد ہے، تب تو روزہ ہی ٹوٹ گیا. وضو کرتے وقت قبلے کی طرف کلی کرنا کیسا؟ قبلے کی طرف تھوکنا تو حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے، اور وضو میں کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں، قبلے کی طرف منہ. البتہ اب یہ جو تھوکے گا، تھوکتے بھی کر کے نکالتے ہیں منہ نیچے کر کے، اب اس کا کوئی اور حل بھی تو. آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو نکلا، اس کا کیا حکم ہے؟ آنکھ بیمار ہے نا، بوجہ مرض آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، یہ بہار شریعت میں فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ناپاک ہے، وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہ وہ کچا خون ہے، اصل یہ پانی نہیں ہے. اس کو دیکھو، یہ چکناٹ ہوتی ہے، اس میں گاڑھا پن ہوتا ہے، یہ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا. نماز کے دوران قہقہا
लगाने से क्या नमाज और वज़ू पर कोई फ़र्क पड़ता है? नमाज में अगर बालिग ने कहा लगाया हा हा करके हंसा तो उसका वजू टूट जाएगा। ये सजदे वाली नमाज में तो वजू टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। कि नमाज तो हंसने से भी टूट जाएगी। हंसना इसको बोलते हैं कि सिर्फ खुद ने आवाज़ सुनी उसकी, और कहा उसको बोलते हैं कि दूसरे हों तो वो भी सुन लें हा 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 करके जो हंसते हैं। तो वजू सजदे वाली नमाज में वजू टूट जाएगा। तो नमाज जनाजा है जो सजदे वाली नहीं है, तो जनाजे की नमाज में कहा लगाया नमाज टूटेगी, वजू नहीं टूटेगा। और ये मसाइल अब बालिग का लिखा है, तो नाबालिग अगर कहा लगाएगा तो उसका वजू नहीं टूटेगा, और नाबालिग का वजू टूटता भी नहीं है वैसे भी। तो सवाल है कि गले पर मसा कर सकते हैं? गले का ये लोगों की तरफ से है, बस करते ही है नहीं वैसे, आप बिदअत है ये। अब यहाँ तो यार जश्न विलादत मनाओ तो ही बिदअत याद आती है, 11वीं शरीफ मनाओ तो बिदअत। ये कर रहे हैं, इसको कोई नहीं समझाता कि ये बिदअत है। बिदअत में फर्क होती है, इसकी अकसाम है। जश्न विलादत और 11वीं शरीफ मनाना ये बिदअत हसना है, इसके साथ हसना लगता है। मुतलकन बिदअत कहेंगे तो फिर वो गुमराही की तरफ जाएगी, और इसको सिर्फ बिदअत करना ये गुनाह का काम है। इसलिए कि शरीयत ने जिन कामों को मना नहीं किया वो बिदअत सय्यआ यानी बुरी बिदअत हो ही नहीं सकती। वरना तो ये मदरसे बनाना, जामियात बनाना, तो किताबें छापना, तो कुरान करीम छापना, ये सब बिदअतें हैं। फिर तो कोई हसाना है बिदअत, कोई बिदअत वाजिबा होती है, कोई बिदअत मुबाहा होती है, इसमें अकसाम है। तो बहुत सारे ये मस्जिद लेंथर की बनी हुई है, ये क्या है? या सरकार के दौर में थी क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ो तो हजरत बिलाल ने पढ़ा था, तो मैं तो यही कहता हूँ कि क्या हजरत बिलाल ने लाउड स्पीकर पर अजान दी थी? नहीं दी थी ना, तो लाउड हटा दो, क्यों अजान देते भाई आप? दुरूद शरीफ अगर बिदअत लगता है तो ये लाउड स्पीकर हटा दो, तो फिर आप बात करेंगे आपसे कि दुरूद शरीफ बिदअत है या क्या है। तो तरह तरह के जहन पाए जाते हैं, और शैतान के वसवसों में आए हुए लोग होते हैं। तो ऐसों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खूब दुरूद और सलाम पढ़ो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अजान से पहले भी पढ़ो, अजान के बाद भी पढ़ो, नमाज से पहले भी पढ़ो, नमाज के बाद भी पढ़ो। जब जब दुरूद शरीफ पढ़ना मना नहीं है तो वो जायज़ है। नए नए अंदाज पर जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, नए नए अल्फाज में जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उर्दू में भी तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, सहाबा किराम ने कब उर्दू में पढ़ा था भाई? तो मना नहीं है ना। कुरान करीम में ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो नबी पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। ये है, किन अल्फाज में भेजो ये कुरान में कहाँ लिखा है? हदीस पाक में बेशक दुरूद इब्राहिम का आया है, तो उसमें दुरूद है, ये गौर करें आप, दुरूद इब्राहिम में दुरूद है, सलाम नहीं है। जी हाँ, सलाम नहीं है उसमें। तो सलाम के और सीखे, और फिर बुजुर्गान दीन ने नए नए अंदाज में सलाम अर्ज किए। तो जो जो नया अंदाज सलाम का, दुरूद का क़यामत तक जारी होता रहेगा। जो जो शरीयत से नहीं टकराएंगे अल्फाज, वो जायज़ और कारे सवाब हैं। बिल्कुल मैं आपको उसूल की बात कर रहा हूँ। अहले इल्म मेरी इन बातों की काट नहीं करेगा। कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, या कहीं थोड़ी सी बात सुन ली तो बेचारों के जहन में शैतान वसवसा डाल देता है। ये सब इतना बड़ा ये मसला नहीं है। दुरूद शरीफ तो हम पढ़ते रहेंगे, मैं इंशाअल्लाह मरते मरते पढ़ेंगे। और एक आशिक रसूल मौलाना जमीलुर रहमान रज़वी रहमतुल्लाह अलैह तो कह गए, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है
الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور قبر میں بھی تو پڑھیں گے, قبر میں بھی درود و سلام پڑھیں گے. وہ شعر پڑھو نا یار, جب فرشتے قبر میں, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا, ہو زباں پر پیارے آقا, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.